إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 28واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ سورۃ التغابن کی آیات مبارکہ سے تلاوت کا آغاز ہوگا، ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور بقیہ آج جو صورتیں شامل ہیں انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں انہیں بھی شامل کیا جائے گا، ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جس شخص کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کو وضاحت سے پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ پس تم جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور احکام سنو اور اطاعت کرو،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفسوں کے بخل سے بچا لیے گئے تو وہی لوگ اخروی کامیابی پانے والے ہیں۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہارے لیے اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان بہت حلم والا ہے۔ وہ ہر غیب اور شہادت، باطن اور ظاہر کو جاننے والا، بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اے نبی مکرم، مومنوں سے کہیے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طہر بلا مباشرت میں ان کو طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ تم ان کو دوران عدت ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوا اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم کو معلوم نہیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ پھر جب وہ تکمیل عدت کو پہنچنے لگیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لو یا ان کو دستور کے مطابق جدا کر دو، اور اپنے دو نیک آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں جن کا حیض ابھی نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے ثواب کو بڑھا دے گا۔ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ ان مطلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دو، اور اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لو، اور اگر تم دونوں دشواری محسوس کرو تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہو تو اس کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی شخص کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کو مال دیا ہے، اور ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت برا عذاب دیا۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔
سو انہوں نے اپنے کرتوتوں کا خمیازہ چکھا اور انجام کار ان کو نقصان ہوا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ ان کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے، سو اے عقل مند ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت نازل کی ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ جو رسول ہے وہ تم پر اللہ کی واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تاکہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، بے شک اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی مہیا کی ہے۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا، ان کے درمیان تقدیر کے موافق اس کا حکم تکوینی نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے نبی مکرم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ خوب جاننے والا بے حد حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی پس اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے نبی پر اس کا اظہار فرما دیا تو نبی نے اس کو کچھ بتا دیا اور کچھ بتانے سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اس کو اس افشا راز کی خبر دی تو اس نے کہا آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں، اور اگر نبی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو فرما بردار، ایماندار، عبادت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اے کافرو، آج تم کوئی عذر پیش نہ کرو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی مکرم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جو ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب اس نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بھی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، سو ہم نے اس کے چاک گریبان میں اپنی طرف کی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں۔ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے، تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ الحمدللہ
آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کی تکمیل ہوئی ہے، اور جو بھی صورتیں باقی تھیں سورۃ التغابن کا کچھ حصہ اور اس کے ساتھ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی جو تلاوت کا آغاز ہوا ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 سے، ارشاد ربانی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جس کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں گویا کہ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا، زبان سے ایسے شکوے کرنا کہ جو ایمان کے نور سے محروم کر دیں یا بعض اوقات ایمان سے ہی محروم کر دیں، تو ایک صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ اپنے مولا کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یہ ایک صاحب ایمان کی گویا کہ صفت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے ایک حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے یقیناً قابل غور بھی ہے اور ایک تسلی کا سامان بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا للمؤمن، صاحب ایمان کی حالت تعجب خیز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مسرت اور خوشی حاصل ہو اور اس پر وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور فرمائے کہ یہ سعادت صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کی گویا کہ کوئی بھی حالت، وہ کسی بھی حال میں ہو، اسے اپنے اس ہر حال کو وہ عبادت اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ یہ اس صورت کے اس رکوع میں بہت بنیادی بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی گئی۔ پھر اس کے علاوہ انسان کو جب اللہ رب العالمین ایک ازدواجی زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی رفیق حیات جب شامل زندگی ہو جاتی ہیں، پھر ایک اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات یہی رشتے، یہی تعلقات انسان کو اس کے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں حائل بھی ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں بھی بن جاتی ہیں۔ خود انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو بناتا اور سنوارتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کے معاملے میں ناراضگی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، پھر وہی رشتے بعض اوقات شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ گویا کہ اس میں توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنے گھریلو ماحول میں، اپنی ازدواجی زندگی میں بھی اگر ہمیں کوئی ناراضگی ہو تو وہ شریعت کے معاملے میں ہو۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری اگر کوئی اپنی نجی ضروریات ہیں، ہمارے اپنے کچھ نجی معاملات ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی۔ اور اگر زوجہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس پر نہ اس پہ کوئی کراہت قلبی ہے، نہ کوئی اس پر جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ بہت سے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بہرحال فالو کرتے ہیں شریعت مطہرہ کو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری کچھ ازواج، یعنی تمام گھرانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے قرآن نے من کا لفظ استعمال کیا، کچھ ازواج، و اولادکم، کچھ اولادیں، عدوا لکم، تمہارے لیے وہ دشمن ہو جاتے ہیں، فاحذروہم، تو ضرور ہوشیار رہو۔ یعنی ہوشیاری سے مراد ہے کہ اپنے دین کو دیکھو کہ کہیں وہ تو پامال نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمیں شروع سے ان تمام احکام کو اعتدال کے انداز میں، حکمت بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ انہیں دین بتائیں، دین سے آگاہ کریں، تاکہ وہ بھی اپنے ان مطالبات کی معاملے میں اعتدال پر رہیں کہ جو خدا نخواستہ کوئی مطالبہ خلاف شرع ہو تو ہم پہلے سے انہیں آگاہ کر چکے ہوں، ان کا ذہن بنا چکے ہوں۔ اور اس کے بعد ہی پھر آیت 15 میں ارشاد فرما دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں۔ یعنی یہ آزمائش کا پہلو یہی ہے کہ اگر یہی اولاد اور مال و دولت کی محبتیں اگر یاد الہی میں غفلت کا باعث بن رہی ہیں تو یقیناً پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ صاحب ایمان کو ان معاملات میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں میرے لیے آزمائش اور قیامت کے دن گرفت کا باعث نہ بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی اس نشست میں سورۃ الطلاق کی بھی تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم کی بہت معروف صورتوں میں سے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں طلاق کے تعلق سے بہت سے احکام بیان فرمائے۔ خصوصاً جس زمانے میں یہ صورت اتری، وہ دور کہ جس میں طلاق کو لوگوں نے، جو پیچھے سے زمانے جاہلیت سے رواج چلا آ رہا تھا کہ جب جتنی مرضی آئیں طلاقیں دے دو اور اس کے بعد پھر رجوع بھی کرتے رہو، لوگوں نے اپنی منمانیوں کے مطابق اس معاملے کو سمجھ رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات کی کہ جب وہ اسلام کے دامن میں آ گئے تو پھر انہیں اصلاحات عطا فرمائی ہیں اور گھرانوں کی گویا کہ اصلاح فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ
اذا طلقتم النساء کہ جب تم طلاق دے بیٹھو یا طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بسا اوقات آدمی طلاق دے دیتا ہے اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر عورت ناپاکی میں ہے تو وہ ناپاکی کا جو وقت ہے ظاہر ہے وہ عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، یعنی عدت شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ شمار میں نہیں آتا وہ ناپاکی کا وقت۔ چنانچہ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ وہ ناپاکی کا وقت آنا کہ جس سے وہ فارغ ہو جائے، پھر جا کر کے اس کی عدت پوری ہوتی ہے۔ اب یہ غلطی اس طلاق دینے والے کی ہے کہ جس کے باعث اس عورت پر عدت کا وقت طویل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہ کیسا کریمانہ ایک حکم فرمایا، فطلقوہن کہ اگر جب ارادہ کر ہی لو، نوبت ایسی آ جائے تو پھر جب طلاق دو لعدتہن تو یہ تمام معاملات کو دیکھ کر اور ان کی عدت کو ملحوظ رکھ کر طلاق دو۔ تو یہ ایک تو طلاق کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عدت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ان کی عدت کو بھی شمار کرو، لا تخرجوہن من بیوتہن اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکال دو۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب طلاق ہو گئی تو اب پھر بات ہی ختم ہو گئی، اب کوئی رشتہ نہیں رہا۔ لوگ عدت وفات میں بھی اس طرح کرتے ہیں، عورت کو اس ٹائم اس کے بچوں سمیت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلاق کے معاملات میں بھی اس طرح کی بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی طرف۔ آج بہت سے لوگ شرعی مسائل معلوم کرتے ہیں، شرعی احکام معلوم کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ طلاق دے کر پوچھتے ہیں کہ اب شرعی حکم بتائیے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، ساری نقصانات کر کے پھر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی طلاق کا مسئلہ بتا دیجئے، ہمیں بتائیں اس میں کیا راستہ ہو سکتا ہے، کیا آپشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین پہلے ہم رجوع کریں نا قرآن کی طرف کہ اللہ نے تمام باتوں کا حل بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں نہ انہیں نکالا جائے۔ تو عدت جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا حکم یہی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں گزاری جائے، الا یہ کہ کوئی عورت جو ہے وہ کچھ عرصے سے پہلے سے اپنے میکے چلی گئی تھی اور طلاق کے معاملات بعد میں پیش آئے۔ اب وہ اتنی ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کشیدگیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس کے لیے وہاں پر پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کچھ صورتیں وہ مستثنیٰ ہیں، وہ الگ ہیں کہ جہاں ممکن نہ رہے بظاہر اور حالات ایسے نہ ہوں کہ مناسب طریقے سے اسے حفاظت کے ساتھ وہاں رہنا مل سکے گا، اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ قرآن کا بنیادی حکم یہی ہے کہ انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے، عدت وہ وہیں پر پوری کریں۔ باقی اس کے علاوہ پھر اس میں رجوع کرنے کے احکام بھی بیان فرمائے کہ جب اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور جب تم ان سے رجوع کرو، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ یا تو اب انہیں اچھے طریقے سے روک لو، او فارقوهن بِمَعْرُوف یا اچھے طریقے سے انہیں جانے دو۔ یہاں پر دیکھیں قرآن نے فارقوهن کے ساتھ بھی بمعروف فرمایا، یعنی اگر روکنا ہے اپنے پاس تو بھی اچھے طریقے سے، اور اگر جانے دینا ہے تو بھی اچھے طریقے سے۔ یہ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے نکاح سے اب مکمل نکال دینے کا ارادہ کر لیا تو اس میں انہیں پھر جانے دو، لیکن اس میں تان و تشنیع کو اپنا وتیرہ نہ بناؤ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دے بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد اسے رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب یہ چلی جائے یہاں سے، تو وہ چلی تو جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں جگہ جگہ باتیں کرنا، تانے دینا، اپنی صفائیاں بیان کرنا، پاکیزگیاں سنانا اور اس کے پھر بارے میں برائیاں کرتے رہنا، قرآن کریم اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فرمایا او فارقوہن بمعروف یا اگر انہیں جدا کرو تو وہ بھی معروف کے ساتھ، یعنی عمدہ طریقے سے۔ یہ بھی قرآن کریم نے ایک بہت بنیادی حکم بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ ناظرین تقوی کی برکتیں بیان فرمائی کہ اگر تمہارے دل میں تقوی اور خوف خدا آ جائے تو فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب اور یعنی مشکلات سے نجات کا راستہ، اور وہ اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کی برکتیں بھی ناظرین اس صورت کے اندر بیان فرمائی۔ پھر کچھ عدت کے اور بھی دیگر احکام بیان کیے کہ اگر عورت ایسی ہو کہ اسے ناپاکی کا معاملہ درپیش نہ ہوتا ہو، یا اگر وہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ابھی یہ وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کے لیے عدت جو ہے وہ ناپاکی سے کاؤنٹ ہونے کے بجائے وہ 3 مہینے کے حساب سے عدت اپنی شمار کرے گی۔ اور یعنی اس میں عمر رسیدہ عورتوں کے لیے بھی بات آ گئی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی شاید اب عدت نہیں ہوگی، یاد رکھیے کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ عدت کا حکم لازم ہے عورت کے لیے، عورت جوان ہو، مطلقہ ہو، یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، یا وہ بزرگ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر عدت کا وقت آ چکا ہے عدت گزارنا اس کے اوپر لازم ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں اگر وہ عورت حمل والی عورت ہے، اس حالت میں اگر طلاق ہو گئی تو پھر اللہ نے اس کی بھی عدت بیان فرما دی کہ جب تک حمل کا تسلسل ہے اس وقت تک عدت چلتی رہے گی۔ یہاں پر یہ گویا غلط فہمی دور فرما دی کہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حمل کی حالت میں پتہ نہیں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، فرمایا کہ ان کی عدت بیان کر دی، تو جب عدت بیان کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو طلاق واقع
ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے شوہروں کو کہ ایسی حالت میں طلاق نہ دیں کہ ان پر عدت پھر ظاہر ہے کہ طویل ہو جائے گی اور یہ ایک تکلیف دہ سلسلہ ہو۔ پھر خرچ بیان کر دیا، عدت کا خرچہ بیان کر دیا گیا، یہ بھی شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ آج بہت سے شوہر صرف طلاق دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اجرتیں یعنی وہ جو ان کا خرچہ ہے، نان و نفقہ ہے، وہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ دودھ پلانے کے حوالے سے بھی اجرت کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا۔ تو ان تمام مضامین کا ناظرین ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کریم کے مضامین کی روشنی میں شرعی احکام پتہ چلیں۔ اور آج کی اس تلاوت میں ناظرین آخر میں سورۃ التحریم کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ مختصر ایک سورت ہے یہ اور 12 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں تاریخ اسلام کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ حضور علیہ السلام اور ازواج مطہرات کے درمیان پیش آئے، اور اس کی ظاہر ہے کہ اس وقت اختصار کی وجہ سے تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں بہت ہی مختصراً بس صرف یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان ازواج پاک کو ایک خاص توجہ دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنے کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان تمام معاملات میں چلنے کے حوالے سے کہ جن میں اگرچہ ایک زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کوئی بات بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بیان فرمایا کہ خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، وصالح المومنین اور تمام نیک اہل ایمان مددگار ہیں۔ یہ تمام باتیں تفصیل اس کی ناظرین بہت زیادہ ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے کسی پارے میں کسی مناسبت سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پھر ایک بہت اہم آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تربیت اولاد کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں۔ ویسے کوئی چھوٹی موٹی آگ لگ جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں، سامان کو بھی بچاتے ہیں، مگر قرآن جس آگ سے بچانے کی بات کر رہا ہے یہ نار جہنم ہے، آگ دوزخ کی آگ ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے اور اس کے لیے فکر نہیں کرتے، تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں ضرور غور کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ مثالی طور پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے حالات میں غور کرو۔ کچھ تو وہ کردار ہیں کہ جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کفر پر قائم رہے۔ اللہ نے دونوں طرح کے کردار بیان فرمائے۔ جو ثابت قدمی کی مثالیں ان میں فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ جو اسلام لا چکی تھی، اور کس طرح فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود وہ قائم و دائم رہی، اور فرعون نے بالآخر ان کو بہت زد و کوب کیا، بہت ان پر ظلم و ستم کیا، لیکن اللہ نے اس عورت کو، اس خاتون کو بہت استقامت عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کی استقامت کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے ضرور غور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے اور ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب نے آج کی گئی تلاوت کی تفسیر ارشاد فرمائی۔ ناظرین محترم، آج بقیہ سورۃ التغابن کی آیات تلاوت کی گئیں، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اس طور پر الحمدللہ آج 28واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اور اس محفل کا سجایا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ARYQ TV کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی بہترین برکات آپ کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔